بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 76 میں نماز میں دیگر طرق کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ نماز میں فعل کثیر کو مبطل قرار دیا گیا ہے اور اس کو ترک کرنا شرط ہے۔ مذکورہ حکم کی فروعات اور متعلقہ جہات کو ذکر کیا جائے گا۔ طویل خاموشی کا حکم کیا ہے نماز کے اندر، یہ مبطل ہوتی ہے اور اس کو ترک کرنا شرط ہے۔ دنیاوی امور کے لیے نماز میں رونے دھونے کا کیا حکم ہے اور اس کے متعلق شہید ثانی نے ادبی تحلیل اور تجزیہ بھی پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَرْكُ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ عَادَةً، نماز کے اندر شرط ہے کہ فعل کثیر جو عموماً بہت زیادہ فعل شمار ہوتا ہے اس کو ترک کیا جائے۔ نماز کے علاوہ کوئی کام کرنا جو عرف کی نظر میں بہت نماز کے علاوہ کوئی کام شمار ہوتا ہو تو وہ مبطل شمار ہوگا۔ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ بِهِ فَاعِلُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُصَلِّيًا عُرْفًا، وہ کام فعل کثیر شمار ہوتا ہے جس کو انجام دینے والا عرف کی نظر میں نماز گزار ہونے سے خارج ہو جاتا ہو۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، اس میں جناب علی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ نماز کو چھوڑ کر کوئی اور کام کر رہا ہے۔ تو اگر نماز میں ایسا کام کیا جائے جو عرف کی نگاہ میں شمار ہوتا ہو کہ اس کو کرنے والا نماز تو نہیں پڑھ رہا، پھر وہ مبطل ہوگا۔ وَلَا عِبْرَةَ بِالْعَدَدِ، کوئی خاص اس کی تعداد مشخص نہیں ہے کہ وہ کام اتنی مرتبہ کیا جائے تو پھر وہ فعل کثیر اور مبطل ہوتا ہے، بلکہ ہر وہ کام کے جو عرف کی نگاہ میں مبطل شمار ہو، نماز کی حالت کو ختم کر دیتا ہو، نماز کی شکل و صورت کو محو کر دیتا ہو تو وہ مبطل ہوتا ہے۔ فَقَدْ يَكُونُ الْكَثِيرُ فِيهِ قَلِيلًا، کبھی ہو سکتا ہے کہ نماز میں ایک کام ہو جو بہت زیادہ انجام دیا جائے لیکن عرف کی نگاہ میں وہ قلیل شمار ہو، نماز کی حالت کو ختم کرنے والا نہ ہو۔ كَحَرْكَةِ الْأَصَابِعِ، جیسے انسان نماز کی حالت میں اگر انگلیوں کو حرکت دیتا ہے تو یہ نماز کی شکل و صورت کو ختم کرنے والا کام نہیں ہے۔ اگر اس کو زیادہ بھی وہ کرے تو بھی یہ نماز کی شکل کو ختم نہیں کرتا، ماہیت الصلاۃ نہیں ہے، محو کرنے والا نہیں ہے۔ وَالْقَلِيلُ فِيهِ كَثِيرًا، اور کبھی چھوٹا سا اور تھوڑا سا کام ہوتا ہے لیکن وہ کثیر شمار ہوتا ہے اور نماز کی شکل و صورت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ عرف والے کہتے ہیں کہ یار یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے جس میں ایسا کام کر رہا ہے۔ کالوثبۃ الفاحشۃ، وثبہ مینا چھلانگ، فاحشہ یعنی عجیب و غریب قسم کا وہ چھلانگ لگاتا ہے، آشکار اور واضح قسم کی چھلانگ لگاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ چھلانگیں لگا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ کاف تشبیہ والی، جیسے واضح قسم کی چھلانگ لگانا نماز کی حالت میں تو وہ نماز کی شکل و صورت کو ختم کر دیتی ہے اور مبطل ہوتی ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ التَّوَالِي، فعل کثیر اس وقت نماز کو مبطل ہوتا ہے کہ جب پے در پے اس کو انجام دیا جائے۔ فَلَوْ تَفَرَّقَ بِحَيْثُ حَصَلَتِ الْكَثْرَةُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، لیکن اگر ایک کام کو مثلاً ٹھہر ٹھہر کے اور فاصلے کے ساتھ انجام دے تو پھر نماز کی صورت اس سے ختم نہ ہوتی ہو تو وہ مبطل نہیں ہوگا۔ لو تفرقہ اگر فعل کثیر ہو لیکن اس کو فاصلے کے ساتھ انجام دے، بحیث حاصلت الکثرۃ فی جمیع الصلاۃ، اگر پوری نماز میں جو اس نے یہ کام کیا نماز کے علاوہ
اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تو وہ نماز کی حالت کو ختم کر دیتا، لیکن چونکہ اس نے مختلف فاصلوں سے اس کو انجام دیا ہے تو وہ مبطل نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْوَصْفُ فِي الْمُجْتَمَعِ، اس طرح اس کو فاصلے سے انجام دے کہ وہ جو وصف تھا جناب علی نماز گزار کا عرف کے لحاظ سے نمازی ہونے سے خارج ہونا، وہ متحقق نہ ہو، وہ ثابت نہ ہو۔ فی المجتمع منہ، یعنی مجموعہ نماز میں جب اس کو فاصلوں کے ساتھ دیکھا جائے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے نماز کو چھوڑ کے کوئی اور کام کیا، لیکن اگر وہی کام ایک جگہ پہ انجام دیتا تو لوگ کہتے بھائی یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو پھر اگر فاصلوں سے انجام دیا اور فعل کثیرو لم یضر، تو وہ مبطل نہیں ہوگا، مضر نماز نہیں ہوگا۔ وَمِنْ هُنَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ يَحْمِلُ أُمَامَةَ، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ کو نماز میں اٹھایا کرتے تھے۔ وَهِيَ ابنۃ ابنتہ، وہ آپ کی بانجی تھیں، بانجی نہیں بلکہ نواسی تھی، ہاں جی، وہ آپ کی دختر کی بیٹی تھی یعنی نواسی تھی۔ وَيَضَعُهَا كُلَّمَا سَجَدَ، نبی پاک اس کو اٹھا لیتے تھے، پھر جب سجدہ کرتے تو اس کو ایک طرف بٹھا دیتے۔ ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِذَا قَامَ، پھر جب اٹھتے تھے تو اس کو بھی اٹھا لیتے تھے۔ تو اگر سجدے میں بھی اس کو اٹھائے رکھتے تو لوگ کہتے کہ یہ نماز مثلا نماز کی بجائے بچے کو کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن جب بندہ سیدھا موجود ہو تو بچے کو اٹھا لے، تو پھر جب سجدہ کرے رکوع کرے تو اس کو ایک طرف بٹھا دے تو یہ پھر مبطل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ روایت کا بھی مسئلہ ہے، اور اس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کی نواسی تھیں، یہ بھی ایک تحقیقی مسئلہ ہے، اس پر بھی قدر روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلے اس عبارت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وَلَا يَقْدَحُ الْقَلِيلُ كَلُبْسِ الْعِمَامَةِ وَالرِّدَاءِ، ہاں جی، کوئی تھوڑا سا کام ہو جو نماز کی شکل و صورت کو ختم نہ کرتا ہو تو وہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کَلُبْسِ الْعِمَامَةِ، جیسے نماز کے اندر امامہ اٹھا کر پہن لینا یا ردا پہن لینا۔ وَمَسْحِ الْجَبْهَةِ، پیشانی کو تھوڑا سا ملنا۔ قاتل الحیۃ والعقرب، اب نماز پڑھ رہا ہے اچانک کوئی بچھو یا حیہ مینا سانپ آ جاتا ہے تو اس کو قتل کرنے میں اور اس کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس طرح وہ دلیر ہو اور جناب علی آرام سے وہ کیا ہے اس کو مار دے تو۔ لیکن اگر اس طرح اس کے پیچھے بھاگے تو نماز کی شکل و صورت ختم ہو جائے تو پھر تو وہ مبطل ہوگا، لیکن اگر اس طرح ہو کہ غیر محسوس طریقے سے اس کو کیا ہے مار دے تو پھر یہ مبطل نہیں ہوگا۔ وَهُمَا مَنْصُوصَان، اور یہ آخری دو مورد جو ہیں قاتل حیہ سانپ کو مارنا والعقرب اور بچھو کو مارنا، یہ روایت میں بھی آئے ہیں، یعنی روایت میں بھی ان کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اگر انسان نماز کی حالت میں ان کو قتل نہ کرے تو پھر اس کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ اور بہرحال یہ تو شرط ہے کہ غیر محسوس طریقے سے اس کو مارے، اس کے پیچھے بھاگنا اور اس سے ڈر کے بھاگنا اس کی تو اجازت نہیں ہوگی، پھر وہ مجبوری کے تحت نماز توڑ لے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بھاگتا بھی رہے اور اس کو جناب کیا ہے مارتا بھی رہے، فعل کثیر ہو جائے جو ماحی محو کرنے والا ہو شکل و صورت نماز کی، پھر بھی اس کی نماز رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا جی فعل کثیر کو ترک کرنا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں جس سے نماز کی صورت ختم ہو جاتی ہو، چاہے وہ فعل قلیل ہو یا کثیر ہو، اس میں کوئی اختلاف اور اشکال نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے اعتراف کیا ہے کہ اس فعل کثیر کے مبطل ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملی۔ صاحب مدارک نے جو کہ بانجے تھے میرے خیال میں شہید ثانی کے، انہوں نے کہا ہے لم اقف علی روایت تدل بمنطوقها علی بطلان الصلاۃ بالفعل الکثیر، مجھے کوئی روایت نہیں ملی جو آپ نے منطوق اور معنی مطابقی کے ذریعے فعل کثیر کے ذریعے نماز کے باطل ہونے پر دلالت کرے۔ ہاں
بطلان کی دلیل کیا ہے فعل کثیر کے ذریعے کہ چونکہ اگر فعل کثیر انجام دے تو وہ نماز گزار ہونے سے نکل جاتا ہے۔ یہی علت بیان کی ہے معتبر میں محقق ہلی نے، منتہی المطلب میں علامہ ہلی نے اور دوسرے علماء نے بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائر مدار جو ہے وہ نماز کی صورت اور شکل و صورت کا محو ہونا ہے، اس کا کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے۔ عرف میں جو شمار ہو اس کو یہ پھر مبطل کہیں گے۔ کبھی کثیر قلیل ہوتا ہے، نماز کی صورت کو ختم نہیں کرتا، جیسے انگلیوں کو حرکت دینا۔ کبھی قلیل کثیر ہوتا ہے، نماز کی شکل و صورت کو ختم کر دیتا، جیسے فاحش قسم کا اور عجیب و غریب قسم کا چھلانگ لگانا۔ فاحش سے مراد وہ بدکاری والا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ ہے کہ آشکارا واضح طور پر ایک چھلانگ لگانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی رکعتوں کو شمار کرنا، تسبیح کو شمار کرنا انگلی کے ذریعے یا کس کے ذریعے، کسی تسبیح کے ذریعے، جیسا کہ بعض نماز گزار ایسا کرتے ہیں، تو وہ مضر نہیں ہے کیونکہ اس سے نماز کی شکل و صورت ختم نہیں ہوتی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اگر طویل سکوت کیا جائے نماز کے اندر، جیسے نماز کی شکل و صورت ختم ہو جائے، تو وہ بھی پھر مبطل ہوگا، جس کو بعد میں بیان کرنا ہے، جناب عبارت میں بھی آنے والا ہے۔ اب یہ جو کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، نماز کے اندر امامہ بنت زینب کو اٹھاتے تھے اور جب سجدہ کرتے تھے تو پھر اس کو ایک طرف بٹھا دیتے تھے، پھر دوبارہ اس کو اٹھا لیتے تھے۔ تو بعض محققین جیسا کہ ریالی محقق ہیں ہمارے مشہور علامہ آفتاب جوادی سے، وہ اس پر نقد و نظر کرتے ہیں کہ یہ شیعہ منابع میں روایت نہیں ہے، یہ صحاح ستہ سے لی گئی ہے۔ بظاہر صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 73 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اب اس میں جو قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان کی نواسی تھی، تو جناب علی بعض محققین نے تو اس طرح لکھ کے اس بات کو آرام سے گزر گئے ہیں کہ امامہ بنت زینب بنت پیغمبر تھی، کیونکہ نبی اکرم کی جناب علی حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہما۔ تو یہ جناب علی بعثت سے پہلے پیدا ہوئی تھیں اور اس وقت جناب کافروں کو بیٹیاں دینا جو ہے نا جی وہ حرام نہیں تھا، تو ابو العاص بن ربیع سے اس کی شادی کرائی گئی تھی اور وہ کافر تھا جناب، اور امامہ اس سے پیدا ہوئی تھی، اور حضرت امیر المومنین نے بعد میں جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی تو آپ کی وصیت کے مطابق اسی امامہ بنت زینب سے شادی کی تھی جناب۔ انہوں نے حیات القلوب جلد 2 کا بھی حوالہ دے دیا ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب ایک طرف قضیہ کی۔ برے صغیر کے جو مورخین ہیں اور محققین ہیں، مناظرین ہیں، متکلمین ہیں، انہوں نے جو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جناب علی، اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے وطن سے فقط ایک ہی دختر تھی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور یہ جو دیگر دختران ہیں یہ ان کی بھانجی تھی، یعنی ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں اور ان کے گھر میں پلی تھی، ان کو ربیبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو جو محققین ہیں جناب بر صغیر کے، انہوں نے اس پر کافی کام کیا۔ بہرحال اختلاف نظر پایا جاتا ہے، ایک طرفہ قضیہ نہیں ہے، چونکہ شہید ثانوی بھی ظاہر ہے کہ وہ اسی کتاب صحاح سے استفادہ کر رہے ہیں اور ان سے مانوس بھی تھے، تو انہوں نے اس روایت کو لے لیا ہے، حالانکہ اس پر مزید تحقیق ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو سوال اپنی جگہ ہے کہ ربیبہ بھی ہوں تو ان کا نبی اکرم کے گھر میں پلنا اور ان کی تربیت نبی کے گھر میں ہونا، یہ بہرحال احترام ہے،
لیکن نسب بھی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا۔ ابھی آخری دور میں جعفر مرتضی عاملی صاحب جو کہ 40 جلدوں میں انہوں نے الصحیح من سیرت النبی، الصحیح من سیرت المرتضی وغیرہ لکھی ہیں، تو ان کا بھی نظریہ اور بعض دیگر محقق علماء مورخین کا نظریہ بھی اسی طرح ہوا ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی اس مسئلے کی تحقیق کی طرف اشارہ۔ تو یہ جو قاتل حیہ سانپ مارنا یا بچھو مارنا ہے، اس کے بارے میں نص آئی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہو جائے۔ زرارہ بن اعین کوفی جلیل القدر ثقہ راوی ہے، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، راجل یری العقرب والافعى والحی وهو یصلی یقتلها، ایک شخص نماز میں دیکھتا ہے بچھو کو یا افعی بڑے جناب علی سانپ کو، حیہ چھوٹے سانپ کو، آیا اس کو قتل کرے؟ فرمایا نعم ان شاء فعل، اگر چاہے تو اس کو نماز کے اندر بھی کر سکتا ہے۔ اور اس طرح دوسری روایات بھی ہیں، یہ روایت باب 19 میں ابواب قواطع الصلاۃ میں ہے۔ عمار کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا باس ان تحمل المرأة صبیہا، کوئی حرج نہیں کہ عورت جو اپنے بچے کو نماز کی حالت میں اٹھائے، وہی تصلی وترضعہ، اور اس کو دودھ بھی پلائے۔ یہ تو ایک درجہ آگے ہے اس روایت میں، وہی تتشہد، تشہد میں وہ ایسا کر سکتی ہے۔ تو باب نمبر 24 میں ابواب قواطع الصلاۃ میں یہ روایت پائی جاتی ہے۔ بہرحال ان کی سندیں وغیرہ تو ان پر بحث ہونی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جناب، اگرچہ ٹائم بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا ہے، اسی سکوت طویل والی بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وَتَرْكُ السُّكُوتِ الطَّوِيلِ، لمبا عرصہ تک خاموش رہنا نماز میں، اس کو ترک کرنا شرط ہے، تب نماز جا کے صحیح ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک سورت کی قرات کر لیں، پھر لمبے عرصے تک خاموش رہے، پھر بعد میں اچانک شروع کریں جناب ایک سورت کو پڑھنا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مبتل ہوتا ہے، بلکہ اس کو ترک کرنا چاہیے۔ سکوت طویل المخرج عن کونہ مصلیا، یعنی ایسا لمبا عرصے تک سکوت کرنا جس سے جو نماز گزار کو نمازی ہونے سے نکال دے۔ عموماً عرف کے لحاظ سے کہا جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کوئی اور فکروں میں پڑا ہوا ہے جناب۔ وَلَوْ خَرَجَ بِهِ عَنْ كَوْنِهِ قَارِيًا بَطَلَتْ الْقِرَاءَةُ خَاصَّةً، لیکن ایک مرتبہ وہ ایسا سکوت اختیار کرتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ قرات نہیں کر رہا، تو صرف اس کی قرات باطل ہو جائے گی، پھر اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر کے وہ کیا کرے؟ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو پھر اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی، پھر نماز کو شروع سے اس کو لے کر آنا پڑے گا۔